کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کو پسند وہ کام ہے جو فقط اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بجا لائے۔ ہاں، اگر دکھاوے کا کام ہو تو پھر دکھانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کوئی معمولی کام کر کے یہ بتا دیں، ہاں اس کا مطلب یہ ہے آپ نے لوگوں سے معاونت حاصل کرنا ہے، آپ نے لوگوں سے پیسے لینا ہے، آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں، دین کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا۔ اسی طرح پارے چنار کے مومنین کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر معاونت کی ہو تو دوسرے خاموش ہو سکے انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ان کے ساتھ معاونت کی ہو سکے انہوں نے اپنے مال کے ذریعے معاونت کی ہو سکے انہوں نے اپنی جان کے ذریعے معاونت کی ہو، لیکن اللہ کے مخلص بندے نہیں بتاتے۔ اسی طرح حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امدادی سامان حد بن گئے۔ وہ اللہ کے بندے، اس بات الشیء نفی ما عدا لازم نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس بات الشیء نفی ما عدا، آپ نے کوئی کام کر دیا ہے تو اس کا مطلب دوسروں نے کام نہیں کیا ہے، یہ مطلب کبھی آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات الشیء نفی ما عدا کا سبب نہیں بنتا ہے۔ کسی ایک کے کام کرنے سے اس چیز کا سبب نہیں بنتا ہے کہ دوسرے کسی فرد نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہو۔ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد ہر کسی نے کی ہے، چاہے جامعۃ المنتظر ہو، چاہے کوئی اور بڑا سا ادارہ ہو، ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق مدد کی ہے، معاونت کی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ شو کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے مادر علمی جامعۃ المنتظر کا یہ کام ہوتا ہے، خدمت ہر صورت میں جامعہ کرتا ہے، لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ کم لایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جامعے کی بنیاد علامہ صفدر حسین النجفی، جو پاکستان کے ایک مخلص فرد سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لوگوں کا دماغ چھوٹا ہے، ان کی سوچ چھوٹی ہے، ان کی فکر چھوٹی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں سارا کام یہ کر رہے ہیں، نہیں، ہر کوئی کام کر رہے ہیں۔ میں نے کل کسی سے پوچھا کیا جامعہ نے فلسطین کے لیے معاونت نہیں کی ہے؟ وہ فرمانے لگے کی ہے، لیکن کتنی مقدار میں کی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہوں اس بات الشیء نفی ما عدا لازم نہیں آتا کہ بھائی میں نے کام کر دیا تو اس کا مطلب دوسروں نے نہیں کیا۔ میری تو بیماری ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان کی عادت ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں، چپ کر کے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ لوگوں کو بتانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شہرت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ خود بخود اسے شہرت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ شیخ مفید کا نام آج بھی دنیا میں زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کام اللہ کے لیے کیے۔ شیخ توسی کا نام آج دنیا میں زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کام جو کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح علامہ حلی، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کے خاطر، رضا الہی کے خاطر انہوں نے کام کر دیا۔
علامہ صفدر حسین اعلی اللہ مقامہ، جنہوں نے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں مرکز علمی کی بنیاد رکھ کے پاکستان کے علمی پیاس کو انہوں نے بجھا دیا۔ انہوں نے شیخ محسن جیسے، حضرت آیت اللہ حافظ جیسے شخصیات کو، علامہ یار شاہ وغیرہ نے اس جامعۃ المنتظر کے ماتحت ان کو پڑھائے، اور انہوں نے قوم و ملت کی خدمت کی۔ انہوں نے متعدد شاگرد نکالے، ان متعدد شاگردوں میں بڑی بڑی شخصیات شامل حال ہیں، لیکن وہ بڑی شخصیات اپنے استاد، اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی خدمت بھول گئے۔ کیوں؟ زمانہ ایسا آیا ہے۔ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، استاد کا کتنا بلند مقام ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنایا۔ زمانہ ترقی پاتا ہے، یعنی زمانے کے لوگ ترقی پاتے ہیں علم اور تربیت کی وجہ سے۔ علم اور تربیت، یہ دو چیزیں ساتھ ہو تو پھر انسان ترقی کر جاتا ہے، انسان بلندی کو چھو جاتا ہے۔ لیکن یہ تعلیم و تربیت انسان کس سے حاصل ہوتا ہے، کس سے حاصل کرتا ہے، کہاں سے تعلیم و تربیت ملتے ہیں؟ ایک ایسے معلم سے جو دیندار بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو، حلم بھی رکھتا ہو، ایسے استاد سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب یہ چیزیں ملنے کے بعد کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استاد کی قدر و قیمت کرتے ہیں، لیکن کچھ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ جس بندے کو اپنی معرفت ہو، جس بندے کو اللہ کی معرفت ہو، جس بندے کو ائمہ کی معرفت ہو، وہ اپنے استاد سے کبھی قطع تعلق نہیں کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، کیونکہ استاد نے ہی اس کو اس بلند ترین منزل پر پہنچایا ہے۔ لیکن اگر شاگرد مجھ جیسا انسان ہو تو وہ احسان فراموش ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گا اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی، اللہ نے یہ مجھے استطاعت دی، تبھی تو میں اس بلند ترین منزل پہ پہنچا ہوں۔ وہ جناب علی، اگر استاد آپ کی تربیت نہ کرتا، استاد آپ کو تعلیم نہ دیتا، تو آپ اس منزل پہ کیسے آ جاتے؟ آپ سے بڑے بڑے وسیع الذہن لوگ، کوئی درزی بنے بیٹھے ہیں، تو کوئی ڈرائیور بنے بیٹھے ہیں، کوئی ورکشاپ میں گاڑیاں سیدھی کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو ان میں سے کسی کام میں مصروف ہو جاتے۔ لیکن استاد کا کمال ہے کہ استاد نے آپ کو تعلیم دی، آپ کو سکھایا، آپ کی تربیت کی،
تبھی تو آپ اس بلند ترین منزل پہ پہنچے۔ اب آپ کے اندر کی حقیقت کو استاد کے سامنے جھک کر ظاہر کرو اچھے انداز میں، یعنی اپنے پاکیزگی کا اظہار کرو، اپنے خوش اخلاقی کا اظہار کرو، اپنے سعادت مندی کا اظہار کرو۔ نہیں تو آپ کی مرضی ہے، اپنے اندر جتنا کچھ آپ کے اندر ہے اس کو اس زبان کے ذریعے باہر کر سکتے ہو۔ باضمیر انسان اپنے استاد سے کبھی قطع تعلق نہیں کرتا ہے۔ باضمیر انسان کبھی اپنے استاد کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ ہاں دینی مسئلہ ہو تو پھر وہاں جا کے استاد سے یہ کہے گا شرعی مسئلہ یہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مجتہدین کرام اپنے اساتذہ سے علم زیادہ رکھتے ہیں، لیکن فقہی مسئلے میں وہ استاد سے آگے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی کا یہ فرمان، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، مولا فرماتے ہیں اس نے مجھے پوری زندگی کا غلام بنایا۔ اور وہی علی جس کو پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہی علی فرماتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ علی علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ علی علیہ السلام کو تعلیم کس نے دی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن علی کا ظرف ایسا ظرف تھا، پیغمبر نے 1000 باب سکھا دیے، اللہ نے اس ظرف کی وسعت کو دیکھ کر ہر باب سے 1000 باب علی کو عطا کر۔ اسی علی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام زینب ہے، زینب عالمہ غیر معلمہ، یعنی کسی نے تعلیم نہیں دی، باپ اور نانا کی صحبت میں رہ کے سب کچھ حاصل کر۔ قول ضعیف ہے کل ان کی شہادت 15 رجب المرجب کو ہوئی، لیکن یہ شہزادی نے نہ کربلا میں آنسو بہائے، نہ شام کے بازار میں آنسو بہائے، نہ کوفے کے بازار۔ کیا صبر زینب ہے؟ 18 کریل جوان بھائی راہ خدا میں شہید ہو گئے، زینب نے ایک آنسو نہیں بہایا۔ جب شہداء کے سروں کو شام سے رہائی کے بعد وارثوں کے حوالہ کیا جا رہے تھے تو ہر ایک وارث نے سر کو لے لیے، بوسے بھی لیے، آخر میں 2 سر بچے۔ کہنے والے نے کہا ان کی کوئی ماں بہن نہیں، یہ لاوارث ہے۔ تو اس وقت زینب نے ایک جملہ کہا، ارے ظالم اس طرح نہ کہو، آ جاؤ میرے بچوں، میرے آغوش میں آ جاؤ۔ زینب نے اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سر کو اپنے گود میں لے لیے، لیکن پھر بھی زینب نہیں روئی۔ جب واپس مدینے میں پہنچی ہے تو پھر
دونوں بچوں کے چھوٹے چھوٹی جانماز کی طرف جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی تو اس وقت جناب زینب چیخ چیخ کے رونے لگ گئی۔ شاید زینب کو یاد آ گیا میرے بچے ان جانمازوں پہ بیٹھ کے خدا کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، آج وہ میرے بچے میرے پاس نہیں ہے، جانماز کے پاس نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے علماء اعلام جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت کی ہے، چاہے وہ دنیا سے گزرے ہوں چاہے دنیا میں موجود ہوں، اگر گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے، اگر دنیا میں موجود ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے۔ یہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو علمی میدان میں کامیابی کے لیے، رضا الہی کے لیے، آپ سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برآوری کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام سازشوں کی ناکامی کے لیے، محمد اور آل محمد پر خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ